رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہم نے دو اسباق جو ہیں وہ پڑھے ہیں، جس میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 20 سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے، لڑکپن سے جوانی کے دور پہ گامزن ہیں، اور ہم نے کل کے سبق میں یہ گزارش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد ساری کی ساری کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے اٹھایا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 22 سے 23 سال کے قریب ہے، تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مشغلہ، جو کہ اہل عرب کا مشہور مشغلہ تھا، آپ نے اس کو اپنانا چاہا۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن، شام اور بصرہ ان علاقوں کی طرف اسفار کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت، دیانت، پاک بازی اور معاملات میں صفائی ستھرائی، اخلاص عرب کے اندر یہ نمایاں تھا اور مشہور تھا۔ ادھر مکہ کی رہنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے خامد عتیق بن عائد جنگ فجار کے اندر قتل کر دیے گئے، تو یہ بیوہ لیکن خاصا مالدار تھی، کیونکہ اسی جنگ کے اندر جس جگہ ان کے خامد قتل کر دیے گئے، ان کے والد گرامی بھی اسی جنگ فجار میں قتل کر دیے گئے تھے۔ تو چاچا جی ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جو بیوہ عورت ہے، اس کا مال تجارت اگر آپ لے کر جائیں تو یہ اپنے ملازمین، ساتھ کام کرنے والے اور شراکت داروں کو کافی اچھا نفع جو ہے وہ عطا کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ پیشکش رکھی،
تو انہوں نے بخوشی اس کو قبول کیا۔ اس سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ماں جی خدیجہ کے غلام اور ایک عزیز ساتھ تھے۔ غلام کا نام جو مشہور ہے میسرہ، اور ان کے عزیز خزیمہ بن حکیم وہ ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامان تجارت لے کر بصرہ گئے، اور جو عرب کا دستور تھا کہ اہل مکہ بصرہ، یمن، شام ان منڈیوں میں اپنی طرف سے سامان لے کر جاتے، اور ان منڈیوں سے جو مکہ کے اندر جس سامان کی ضرورت ہوتی اس کو لے کر واپس پلٹتے، تو ادھر بیچنے کا جو نفع ہے وہ بھی حاصل کیا جاتا، اور ادھر مکہ میں آ کر اس چیز کو بیچ کر بھی نفع حاصل کیا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق بصرہ آپ اس سفر پر روانہ ہوئے، واپس پلٹے تو اچھا خاصا نفع ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال میں آیا، بڑی خوش ہوئی۔ ادھر جو غلام تھے میسرہ اور آپ کے عزیز خزیمہ بن حکیم، انہوں نے آپ کے محاسن، اخلاق عالیہ جو نبی علیہ السلام نے دوران سفر ان کے ساتھ رواداری، اچھا سلوک کیا تھا، اس کی تعریفیں بھی کی۔ سیدہ خدیجہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ انہوں نے اپنی سہیلی جس کا نام نفیسہ ہے، اس کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام نکاح بھیجا۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال تھی، بعض مورخین نے 23 سال لکھا ہے، یعنی 24 سے 25 سال کے قریب نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام نکاح لے کر نفیسہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور نکاح کا پیغام پیش کیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں چچا کی کفالت میں ہوں اور ان کے حالات ابھی بڑے کمزور ہیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود یتیم تھے، تو فرمایا میں کیسے شادی کروں؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایک اچھا رشتہ، وہ کون سا؟ فرمایا سیدہ خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے مشاورت کی، اور یہ نکاح جو ہے، عقد جو ہے طے پا گیا۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، ہمارے ہاں جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ تاریخ کے اندر بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہے، اور ہم نے تاریخ کا اکثر حصہ اہل روافض سے، جن کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت نہیں ہے، ان سے حاصل کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی سیدہ خدیجہ سے ہوئی تو ان کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ یہ تبری کے اندر سدی صغیر محمد بن مروان جو کذاب راوی ہے،
اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کو الہ تصور کرنے والے افراد میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ اس کذاب راوی کا قول ہے۔ اچھا، اب اس قول سے روافض نے یہ فائدہ اٹھایا، کیونکہ یہ بڑا سخت رافضی تھا، تو آپ نے سوشل میڈیا پر سنا ہوگا کہ ایک ذاکر آصف علوی کے نام سے وہ چیلنج کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹیاں ہیں زینب، رقیہ، ام کلثوم، آپ ثابت کریں کہ یہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ یہ بیٹیاں نہیں ہیں، یہ پہلے خامد جو ابو حالہ ہند یا عتیق بن عائد جو سیدہ خدیجہ کے پہلے خامد ہیں، ان کی بیٹیاں تھیں جو نبی علیہ السلام نے اپنی کفالت میں لے لی۔ اب نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیوں کا سرے سے انکار کر دیا، پھر وہ ضرب تقسیم دیتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اور جو ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 5 سال پہلے پیدا ہوئی، تو جو ہے اس کے بعد کیا اس کا نام ہے، نبوت کے 5ویں سال سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی، اور اس طرح درمیان کا جو حصہ وقت بنتا ہے 40 سے 45-50 سال، اس وقت کے اندر سائنسی طور پر عورت بانجھ ہو جاتی ہے، اور اتنے وقت میں جو ہے 4-5 بیٹے اور بیٹیوں کا ہونا۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی اس استدلال کو لیا، سدی صغیر کے قول کو، اور انہوں نے اس کو ایک مضحکہ بنا کے رکھ دیا کہ جی پہلے شادی ہوئی ہے تو ایک بیٹا ہے، پھر دوسری شادی ہوئی ایک بیٹی ہے، اور جب پیغمبر اسلام کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو پھر یہ تھوڑے سے وقت میں اور بانجھ پن کی عمر میں جا کر جو ہے سیدہ خدیجہ کے 7 اولاد ہو گئی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ ساری خباستیں اس جھوٹے قول کی وجہ سے آئی۔ صحیح قول امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ میں، اسی طرح 4 صدی کے محدث ہیں، انہوں نے کتاب لکھی الذریۃ الطیبہ، اسی طرح بہقی کے اندر اور مستدرک حاکم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی عمر مبارک شادی کے وقت 25 سال، بعض روایات کے اندر زیادہ سے زیادہ 28 سال ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ 25 سال میں 2 خامدوں سے جو ہے یہ بیوہ بھی ہو گئی، تو عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ 10، 11، 12 سال کی بچی کی شادی عمومی طور پہ کر دیا کرتے تھے۔ عرب میں آپ کو 17 سال کی عمر کی لڑکیاں نانی بنی ہوئی مل جاتی۔ تو پہلے ابو حالہ ہند کے ساتھ نکاح ہوا، وہ نکاح بھی تقریباً 1-1.5 سال رہا، پھر درمیان میں کچھ وقفہ ہوا، اور پھر جو ہے عتیق بن عائد کے ساتھ سیدہ خدیجہ کا نکاح ہوا، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر وہ جنگ فجار کے اندر قتل کر دیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تقریباً 7 سال بعد جو ہے یا 10 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ تو اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک وہ 25 سال یا زیادہ سے زیادہ 28 سال ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں، جس کو تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، جس کا ترجمہ اب مل جاتا ہے، اسی طرح ان کی وفات کے اوپر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا مشہور یہ ہے کہ وہ 60 سال کی عمر میں یا 65 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، جبکہ صحیح قول یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ کی وفات کے وقت عمر 50 سال تھی۔
تو 25 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شادی ہوئی، نبی علیہ السلام کی عمر بھی 25 سال، اور 15 سال اگلے، اور نبوت کے 10ویں سال سیدہ خدیجہ فوت ہوئی ہیں۔ تو شادی کے وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 25 یا 28 سال، اس کے دوران یعنی 25 26 27 یا 28 سال زیادہ سے زیادہ عمر مبارک ہوگی۔ تو اس میں نہ بانجھ پن کی عمر آئے گی، اور نہ ہی کسی رافضی کو یا کسی عیسائی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، نبی علیہ السلام کے اہل بیت پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا۔ تو یہ بات جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ لیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی طے پائی، تو آپ کی طرف سے جناب ابو طالب اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر رفقا یہ سمجھ لیں باراتی بن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پہنچے۔ جی 17 سال کی عمر میں نانی کیسے بن سکتی ہے؟ 9 سال کی بچی کی شادی کی، اس کو اللہ نے بیٹی دی، اب اس کی بیٹی یعنی 10ویں سال میں اس کو ملی ہے، تو اس کی شادی پھر کر دی، 7 سال کی ہوئی، اس کو اللہ نے پھر بیٹی دے دی، تو اب نانی 17 18 سال کی ہوگی۔ تو 8 9 سال میں سیدہ عائشہ کا نکاح 9 سال کی عمر میں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں معیوب نہیں جانا جاتا، ہمارے ہاں یہ چیز معیوب جانی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں تو عورتوں کی عمر 25 سال کر دی جاتی ہے، زیادتی اور ظلم کی انتہا ہے اس مسئلہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے اندر جذبہ خیر یہ بہت زیادہ موجود تھا، اور جو ہے نفرت شرک سے، دیگر جو دنیاوی معاملات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معاملات سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ جب آپ کی شادی طے پائی تو سیدہ خدیجہ کے جو چچا عمر بن اسد ہیں وہ آپ کے ولی بنے۔ مرقہ بن نوفل چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے آپ کا جو ہے نکاح کروایا، اور ایجاب و قبول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کو اپنے گھر لے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی جو سیدہ سے بات کی وہ یہ تھی، انی لا اعبد اللات والعزی، اے خدیجہ میں لات اور عزی کی کبھی عبادت نہیں کروں گا۔ تو سیدہ خدیجہ بھی فطرتاً ان چیزوں سے نفرت کرنے والی تھی، لیکن وہاں سسٹم تھا کہ لوگ عبادت کرتے تھے، تو سیدہ فوراً فرمانے لگی خلی اللات والعزی، آپ لات اور عزی کو تو چھوڑ ہی دیں، ان کا ذکر ہی کیوں کرنا ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر جو معاملات تھے ان سے، جو بتوں کے نام پہ یہ نظر و نیاز کرتے، ان سے بہت زیادہ آپ نفرت محسوس کرتے۔ صحیح البخاری میں آتا ہے زید بن عمر بن نفیل وہ کہتے ایک دن ایک جانور جس کو بت کے اوپر ذبح کیا گیا تھا، اس کا میں گوشت سالن بنا کر مکہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف آ رہا تھا، تو بلدہ کے دامن کے اندر، اس جگہ کے جو ہے ہموار علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو میں نے دعوت دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیں کھانا کھا لیں، فابا ان یاکل منھا، نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا یا زید انی لا آکل مما تذبحون علی اصنامکم، یہ جو بعض روایات میں انصابکم، جو تم اپنے بتوں اور تھانوں کے اوپر ذبح کرتے ہو، میں یہ چیز کبھی نہیں کھاتا۔ کیوں؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت سے پہلی زندگی اور نبوت کے بعد والی زندگی کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔
اس طرح کے کئی مسائل واقعات ملتے ہیں اس دور میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان چیزوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے. جی خود 9 سال سے شادی کریں گے تو امت کیا کرے؟ امت بھی 9-10 سال کی عمر میں بچیوں کے ساتھ شادی کرے اور کیا کرے گی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ کوئی عیب نہیں ہے. بچی کو بلوغت کے بعد گھر میں رکھنا یہ عیب ہے. ہمارے ہاں ہمارے اپنے زاویے ہیں، شریعت کے اپنے زاویے. بلوغت کس چیز کی علامت ہے؟ کہ یہ بچی یا یہ بچہ شادی کے قابل ہو گیا ہے. اعتراض کرنا ہے تو اللہ کی ذات پہ نعوذ باللہ کرے کہ اس نے یہ 10 سال کی بچی کو بالغ کیوں کر دیا ہے، 11 سال کی بچی کو. ہمارے ہاں بھی 11-12 سال کی بچی جو ہے یا حد 13 سال کی بچی جو ہے بہت پل گئے، ورنہ 11-12 سال کی بچی جو ہے وہ بالغ ہو جاتی ہے. تو نعوذ باللہ اعتراض مسلمانوں پر یا پیغمبر اسلام پہ کرنے کی بجائے یا عیسائیوں کی بچیاں جو ہیں وہ 11-12 سال کی عمر میں بالغ نہیں ہوتی. تو بلوغت کس چیز کی علامت ہے؟ کہ اس کے نکاح کا وقت ہو گیا. جب اللہ نے ہی 11-12 سال کی عمر رکھی ہے تو ہمارا معاشرہ، ہماری سوچ، ہماری فکر ہے نا کہ 25-30 سال کی عمر میں جب بچی نہ گھر سنبھالنے کے قابل ہو، نہ خامد کا حیا احترام اس کی نظروں میں رہے، گھر میں بھی معاملات دیکھ لیے، باہر بھی دنیا پھر لی ساری، اور اب گھروں میں یہ سکون ڈھونڈتے ہیں. سکون نہیں ملتا اس طرح. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. جن بچوں کی شادی چھوٹی عمر میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ پرسکون، محبت، عقیدت، مودت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور جن کی شادیاں اخیر عمر میں بڑھاپے میں ہوتی ہیں ان کے ہاں عزت و احترام کے جو زاویے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. تو میرے یہ لیکچر یوٹیوب پر موجود ہیں نکاح کے حوالہ سے، تو اس کو جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ سنیں. یوٹیوب پر مفتی ابوالحسن امیر معاویہ کے نام پہ کہ میرے لیکچر اس پر موجود ہیں نکاح کے حوالہ سے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی عمر مبارک بڑھتے بڑھتے آپ دنیا کے ان معاملات سے، ان دستور اور نظام اور رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے کرتے آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 26-27 سال کی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا عطا کیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا نام عبد العزیٰ رکھا ہے. اچھا، یہ سوالات بچیوں میں تعلیم بھی حاصل کرنی ہوتی ہے تو لڑکا کو کتابیں نہیں پھاڑے گا، کوئی بات نہیں، تعلیم حاصل کرے. مزاج ہے نا آپ نے دینا ہے، شادی کے بعد بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس میں کون سی بات؟ کسی کا سوال ہے میرے پاس بچیاں پڑھ رہی ہیں، نانیاں بنی ہوئی ہیں، وہ میرے اب پڑھ رہی ہیں میرے، اس میں کون سی بات؟ یہ کوئی شرعی عذر تو نہیں ہے نا کہ جی بچی پڑھ رہی ہے. کسی کا سوال ہے تو کون سمجھائے کہ کیا کریں؟ ہم مانیں گے، ہم لوگ یہ سیرت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ سیرت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بار بار سمجھائیں. یہ لوگوں نے، اچھا یہ ہم نے جو 20 سال 25 سال طے کر لیا ہے، یہ کوئی کسی شریعت میں آیا ہے؟ کسی نے یہ دستور دیا ہے کہ 20 سال سے پہلے بچی کی شادی نہیں ہو سکتی؟ یہ ہم نے سن سنا کے ایک مزاج، معاشرہ اور اس کے دستور اسی طرح بنتے ہیں نا، تو یہ بھی ہم نے بنائے. انشاءاللہ اگر ہم اپنی بچوں کی شادیاں ٹائم سے کریں گے تو ہمارے بچے اپنے بچوں کی شادیاں ٹائم سے کریں گے اور سارا معاشرہ ٹائم پر اپنے اپنے وقت پر پہنچ جائے گا. جب ہم یہ سوچتے رہیں گے معاشرہ نہیں مانتا تو پھر ہم بھی نہیں کریں گے تو رہ جائیں گے. جی بہرحال سیرت کے حوالہ سے آئیں، یہ بڑے لمبے موضوع ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی اوپن سوال رکھیں یا آپ واٹس ایپ کے اوپر سوال کریں. ان سوالات کے جواب بعد میں انشاءاللہ الگ سے جو ہے وہ ریکارڈ کروں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم ہے، اور اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم مشہور ہوئے۔ 2 سال کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بیٹا جو ہے 2 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 30 کے قریب ہے، تو نبی علیہ السلام کی پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ اس کے بعد 33 سال کی عمر میں سیدہ رقیہ پیدا ہوئی، 35 سال کی عمر میں یا 34 سال کی عمر میں سیدہ ام کلثوم پیدا ہوئی۔ یہاں پر یہ سیدہ زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور رقیہ اور ام کلثوم کے نکاح کے بارے میں مشہور ہے کہ عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کیا ہے۔ بڑی تلاش و بسار کے بعد مجھے یہ روایات نہیں ملی کہ جس جگہ سیدہ رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ہوا۔ پھر ایک زاویہ یہ ہوتا ہے کہ جن اشخاص کے ساتھ نکاح ہوا ہے ان کے حوالہ سے دیکھیں۔ سب سے پہلے بیٹا ہوا تھا، جی سب سے پہلے بیٹا ہوا تھا۔ 33 سال کی عمر میں سیدہ رقیہ پیدا ہوئی، اور 35 سال کی عمر میں تقریباً جو ہے سیدہ ام کلثوم پیدا ہوئی۔ تو ابو العاص کے ساتھ سیدہ زینب کا نکاح یہ ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح عتبہ اور عتیبہ بن ابی لہب کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، کسی صحیح سند سے یہ بات ملی نہیں۔ اچھا، یہ بھی کیوں مشہور ہے کہ جی دیکھیں 35 سال کی عمر میں پیدا ہوئی ہے اور نبوت سے پہلے نبی علیہ السلام نے ان کی شادیاں کر دی ہیں۔ اچھا، تو یہ شیعہ، تو اس کا مطلب ہے یہ پیچھے سے لے کر نبی سیدہ آئی تھی، یہ سیدہ کی نبی علیہ السلام کے نطفے سے اولاد نہیں ہے، یہ بھی اس لیے یہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا سادہ سا آپ معاملہ یہ سمجھ لیں کہ سیدہ ام کلثوم کا جس کے ساتھ نکاح منسوب کیا جاتا ہے عتیبہ، ابو لہب کی اولاد آپ ٹٹول لیں، اس میں سے عتیبہ نام کا کوئی شخص ہی نہیں ہے۔ عتبہ نام کا ملتا ہے اس کا بیٹا، لیکن عتیبہ نام کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو جب بیٹا ہی نہیں ہے تو نکاح کس سے ہو گیا؟ تو یہ ہمارے ہاں چیزیں وہ ہیں جن کی اصل بھی موجود نہیں ہے اور ہمارے اندر مشہور ہو گئی ہیں، اور ہم اسی پہ چل نہیں رہے۔ بیٹے کا نام عبد العزیٰ، اب بعض روایات میں آتا ہے کہ قاسم کا نام پہلے عبد العزیٰ رکھا، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ عتبہ اور عتیبہ کا جو نکاح منسوب ہے یہ بھی درست نہیں ہے، اور اگر صرف نکاح کی بات ہو، اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو شیعہ کا اعتراض، رافضیوں کا اعتراض پھر بھی مضبوط نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر پیدا ہوتی بچیوں کا نکاح کر دیا جاتا ہے، یہ بھی موجود ہے کہ عرب پیدا ہوتے ہی اپنی بچیوں کا نکاح کسی بچے کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ کر دیتے کہ جب بڑی ہوگی تو اس کی رخصتی کر دی جائے گی۔ جیسے ہمارے ہاں جو ہے دادی اماں، دادا جی یا نانی اماں، وہ اب تو یہ سسٹم کم ہو گیا، پہلے یہ سسٹم تھا کہ بچپن میں ہی جو ہے نا گرہ باندھ دی جاتی کہ یہ بچی بڑی ہو کر فلاں کی بیوی بنے گی۔ تو عرب اس وقت اس گرہ کو نکاح کے ساتھ ہی موسوم کر کے نکاح کہتے تھے۔ تو اس تناظر میں ہو سکتا ہے کہ اس کو نکاح کہا جائے، لیکن وہ بات پھر محل نظر ہے کہ اگر اس قیاس پر بھی ہم آ جائیں تو عتیبہ بیٹا ابو لہب کا سرے سے ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اب 36-37 سال ہوئی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے معاملات سے بہت زیادہ
پریشان رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت زار پر جو ہے وہ فکر مند رہتے کہ ان کی یہ کیا حالت اور کیفیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 38 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی تو آپ کو خلوت اللہ کی طرف سے خلوت جو ہے وہ عطا کر دی۔ سیرت کی بک میں لکھا ہے جی، وہ لکھا پہلے بیٹا ثابت ہوگا تو ہی ثابت ہوگا نا کہ اس کے ساتھ نکاح لکھا ہے یا اس کے ساتھ عہد کیا ہے، تو جب بیٹا ہی طیبہ ثابت نہیں ہے تو نکاح کیسے ہوگا؟ یہ بات قابل ہو رہا ہے، سمجھے سمجھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلوت کو پسند کیا کرتے تھے، اور اس خلوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو منتخب کیا۔ یہ مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کی جو چڑھنا ہے، چڑھائی ہے، انتہائی خطرناک مشقت والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے پانی، ستو، یہ چیزیں لے کر ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے یہاں پر تشریف لے آتے، اور یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ کافی دیر تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی مناجات کہ یہ جو معاملات ہیں ان لوگوں کے، اور یہ لوگ یہ سوال کریں گے تو ہماری جو ہے نا رہ جائے گی، بچپن میں بچوں کا نکاح کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جائز نہیں ہے۔ بچہ بچی یہ ان کی اجازت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی ولی کی اجازت ضروری ہے نکاح کے لیے۔ بچپن میں ان کے یہ نکاح کرنے ان کے نقصان ہوتے ہیں، یہ درست نہیں۔ جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ کی بھی زیارت کروائے، اور یہ غار حرا وہاں جا کر سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس غار کے اندر جا کر بیٹھا، اور پھر احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے 10 دن بعد اتنی مشقت کے ساتھ ادھر آ کر جو ہے بیٹھتے۔ وہاں جو سب سے لذیذ اور لذت والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس غار پہ انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے، اور بیت اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق اب تک بالکل سیدھا بیت اللہ جو ہے خانہ کعبہ یہ نظر آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوتے، 2 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ یہ حدیث بڑی جامع ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، صحت ایمان والی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کبھی اس اکیلی حدیث کی شرح، بڑی لذیذ یہ حدیث ہے جو پہلی وحی والی ہے، جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے، اور صحیح البخاری کی یہ 3 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تشریف لائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اقرا، آپ پڑھیں۔ اب یہاں پر بعض کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کاغذ کیا گیا، اپنی اپنی توجیہ ہے شارح کی، لیکن سیاق سے جو چیز سمجھ آتی ہے، جو شارحین بخاری نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ بات زیادہ مجھے پسندیدہ میرے لیے ہے، مجھے وہ اچھی لگتی ہے، میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، تو نبی علیہ السلام یہ انسانی شکل میں تھے، اپنی اصلی حالت میں نہیں، عام ایک انسانی شکل میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور آ کر فرمایا اقرا۔ تو اچانک کسی آدمی کا اتنی اونچی بلند غار کے اوپر آ جانا، اور نبی علیہ السلام سے مخاطب ہونا، اور آتے کہنا پڑے اور کوئی کام نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حیرت زدہ ہو گئے، اور آپ نے فوراً، کیونکہ آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا یہ سیکھا نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری،
شارحین نے یہاں یہ نقطہ دیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی فرما رہے تھے اقرا بسمی، تو ابھی آپ اقرا پہ تھے، تو نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا ما انا بقاری۔ یہی وجہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاخذنی فغطانی، آپ نے مجھے ایسے پکڑ لیا، فغطانی، اور آپ نے خوب مجھے دبایا، جو ہے ایسے اپنے ساتھ لگایا، حتی بلغ منی الجہد، حتیٰ کہ جو میری قوت تھی وہ جواب دے گئی۔ تو یہ تھی جلد بازی۔ تو پھر نبی علیہ السلام کو چھوڑا اور فرمایا اقرا، تو نبی علیہ السلام ما انا بقاری، پھر پکڑ لیا کہ بھئی ابھی تو آپ کی تیزی کو ختم کیا ہے اور آپ پھر فوراً جواب دے رہے ہیں، حوصلہ رکھیں۔ یہاں پر شارحین نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ استاد کی بات مکمل، آپ کبھی نئی بات سنتے ہیں نا تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا پتہ نہیں غلط ہے، اچھا یہ بھی اس پہ اعتراض ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس کی یہ حقیقت ہم نے سنی، فوراً جواب دینا شروع کر دیں۔ تو اس نبی علیہ السلام کی سیرت سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی بندہ بڑا کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو پہلے مکمل سن لے، ہو سکتا ہے جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کا جواب اس کی باتوں کے اندر ہی موجود ہو اور آپ کو سوال کیے بغیر جواب مل جائے یا آپ کی جو پریشانی ہے وہ حل ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام پھر فرمایا ما نبی قال، پھر پکڑ لیا اور پھر جو ہے اچھے طریقے سے دبوچا، 3 مرتبہ اس طرح کیا، زور کے ساتھ اپنے ساتھ لگایا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کپاہٹ طاری ہو گئی، آپ کی جو تیزی تھی وہ ختم ہوئی۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ سن رہے تھے تو نبی علیہ السلام جب اس کو سنا تو فوراً آپ کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ جبرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرشتے ہیں اور ان کو انبیاء کے استاد بھی کہا جا سکتا ہے۔ استاد کا کام ہے پڑھانا، ٹھیک ہے، تو اللہ سے سیکھ کر نبی علیہ السلام کو آ کر پڑھاتے تھے، انبیاء کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، تو اس سبب سے ان کو انبیاء کے استاد کہا جا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر کپکپاہٹ طاری ہوئی، وہاں سے نیچے اترے، سیدہ خدیجہ کے پاس آئے، اور حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے یہ جو شانے ہیں یہ کانپ رہے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کہ اچانک یہ ایک واقعہ جو ہے نمودار ہو گیا۔ تو فوراً فرمایا زمیلونی زمیلونی، چادر لاؤ، نبی علیہ السلام کو چادر دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کر لیٹے ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، آج یہ کیا کیفیت اور حالت ہو گئی ہے؟ آپ نے فاخبر الخبر، سارا واقعہ جو ہے وہ سنایا کہ ایسے ایک آدمی آیا، ایسے اس نے دبوچا، ایسے پڑھایا۔ سیدہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے پیغمبر ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہے اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے، آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہے نیک بیوی۔ جب بڑے کام کرنے ہوں تو بڑے پن کی مالک عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ ہمارے یہاں مثال بھی مشہور ہے کہ کسی انسان، بہتر انسان کے لیے، بہتر انسان کے لیے جو ہے وہ سسٹم اور نظام وہ یہ ہے کہ اس کی تربیت کرنے والی ایک اچھی عورت ہو، اس کو حوصلہ دینے والی ایک اچھی عورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ کا انتخاب کیا، فوراً فرمایا اچھا اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے جو ماحول کی عورتیں ہیں، جو ہمارا سسٹم ہے آج کل کہ خامد کی پریشانی پہ فوراً جو ہے پورا ایکشن دکھانا، ٹھیک ہے، ہاں جی، اور جا کر رہے 10 دن باہر، بڑا شوق تھا نا باہر رہنے کا، نعوذ باللہ استغفر۔ تو یہ نیک بیوی، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اچھی بیوی اپنے خامد کو الیکٹریشین، ڈاکٹر، انجینئر، پلمبر یہ نہیں سمجھتی، وہ
اچھی بیوی ہمیشہ اپنے خامد کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے دلاسوں کا محتاج ہے، یہ میری خوش الحانی کا محتاج ہے، دنیا ساری اس کو پریشان کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیوی دی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ یہ اس سے سکون محسوس کرے۔ تو ہمارے یہاں سسٹم کیا ہے؟ اچھا جی دفتر سے نکلنے لگے ہیں، جی بیگم میں آنے لگا ہوں گا، اچھا چھوٹے کی دوائی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب دوائی لیتے آنا۔ نمبر 2 پہ گھر کا نل خراب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے پلمبری بھی آپ نے کرنی ہے، آج جو ہے نا پنکھے کا ڈیمر بھی خراب ہے تو الیکٹریشین بھی آپ ہیں، تو سارے کام وہ گھر پہنچتا ہے، پکڑو یہ آپ کا بیٹا، یہ آپ کی بیٹی، یہ آپ کی ماں، یہ آپ کی بہن، ساری دنیا مجھے ہی تنگ کر رہی ہے، آپ بڑے سکون سے باہر سے آئے ہیں، میں گھر میں آپ کو پریشان کرنے کے لیے بیٹھا۔ اللہ کے واسطے یہ پیغمبر کی سیرت نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اچھی عورت کی خوبی، اس کے اندر کیا وصف ہونا چاہیے کہ وہ آتے ہی خامد کو ویلکم کرتی ہے۔ اگر آپ یہ زندگی کا سکون ہے، یہ میری بات نوٹ کرتے، اگر عورت یہ روٹین بنا لے، خامد کو گھر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جو ہے خامد کے ساتھ ایسی بات، جی آیا نو سب بسم اللہ، میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس طرح اس مزاج کے اندر اگر عورت رنگ جائے اس خامد کے ساتھ، تو پھر جو ہے آپ کو دیکھے کہ گھروں کے اندر سکون کیسے میسر آتا ہے۔ اس لمحے، پہلے لمحے کے بعد آپ خامد سے جتنے مرضی کام کروا لیں اس کو شکوہ نہیں ہوتا۔ عمومی خامدوں کے شکوے ہم سنتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں قاری صاحب گھر میں بعد میں داخل ہوتے ہیں، اس نے کام کی لسٹ پہلے بنائی ہوتی ہے، باہر ہم پریشان ہو گئے ہیں، گھر آتے بھی پریشان۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کردار دیا ہے، ہمیں کیا سمجھایا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ فرمایا کاللہ واللہ ما یحصیک اللہ ابدا، آپ پریشان نہ ہوں، یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہو۔ یہ کس وقت میں ہے؟ جب لوگ خون کے پیاسے، ابھی نبوت تو اب مل رہی ہے نا، تو اس سے پہلے جس دور میں آپ گزرے ہیں یہ وہ دور ہے کہ جب بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، تو آپ صلہ رحمی کرنے والے۔ میرے نبی کی صفت اور وصف جو سب سے نمایاں تھا کہ جس سے لوگ رشتہ توڑتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس شخص کے ساتھ بھی رشتہ جوڑتے ہیں۔ یہ نبی کی سیرت ہے، جب اللہ کی وحی پیغام آنے سے پہلے کی سیرت ہے۔ اور ہم قرآن احادیث کا ذخیرہ سیرت النبی پر مشتمل جو ہے سینکڑوں کتب ہمارے پاس ہوں، پڑھ لیں، لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلا پہلو شاید جو ہے ہمارے اندر 10% میں۔ تو جو سیرت النبی پڑھتا سمجھتا ہے اس کا پہلا حق وہ سمجھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمایاں جو وصف تھا وہ کیا تھا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں۔ ناک نہیں رہتی، میں کیوں نیچا ہو جاؤں، میں کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا زعیم فی اعلی الجنت لمن ترک المراء ولو کان محقا، جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ کے اپنے بہن بھائی سے صلح کر لیتا ہے، ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے، بے شک اس کو اس مسئلہ میں کچھ نیچا بھی ہونا پڑا، میں اللہ کا رسول گارنٹی دیتا ہوں، ضامن بنتا ہوں، کل جنت کے بالا خانوں میں سے ایک بالا خانہ اس کو لے کر دوں گا۔ تو سیرت پہ عمل کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نے آ کر شکایت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو رشتہ داروں سے ملتا ہوں، سلام لیتا ہوں، ہاتھ بڑھاتا ہوں، اور میرے رشتہ دار منہ پھیر لیتے ہیں، ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی معاملہ ہے تو پھر دیکھ اللہ کی طرف سے ایک مددگار جو ہمیشہ دنیا میں تیرے کاموں کے لیے معاون اور مددگار بن جائے گا۔ اللہ ایک فرشتے کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ لوگوں سے بڑھ بڑھ کے ملتا ہے، تو جا اس کے بڑھ بڑھ کے دنیا کی جتنی حاجات اور ضروریات ہیں وہ تو پوری کروا دے۔ تو صلہ رحمی کرنے والے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف ذکر کیا، فرمایا کہ آپ تحمل الکلہ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں اور سچی بات کرنے والے ہیں، آپ جو ہے وہ مہمان نواز ہیں، لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ
حق کے کاموں پہ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، لوگوں کے دست و بازو بننے والے ہیں، تو ایسے اچھے اخلاق کے مالک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دلاسا ملا تو میرا سارا خوف ختم ہو گیا۔ یہ ہے وہ بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ خامد کو آتے ہی دلاسا دیں، سمجھائیں کہ کتنا بھی پریشان ہو کر کیوں نہیں گھر آ رہا، اس کی ساری پریشانیاں آپ کے دو لفظ جو ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام جو ہے حوصلہ ہوا بلند، تو آپ اٹھے، سیدہ خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، وہاں نبی علیہ السلام کے سامنے جو ہے نبی علیہ السلام نے ورقہ بن نوفل کے سامنے سارا واقعہ ذکر کیا، اور انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ یہ وہی ناموس، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی وحی لے کر آتا تھا، تو یہ وہی اللہ کی طرف سے جو ہے پیغام اور قاصد جو ہے پیغام لے کر آنے والا فرشتہ ہے۔ اور فرمایا کاش میرے اندر وہ قوت اور طاقت ہوتی جس دن مکہ کے لوگ آپ کو آپ کی بستی سے نکال دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا مجھے نکال دیا جائے گا؟ یہ تو مجھے صادق اور امین مانتے ہیں، میرے سے محبت کرتے ہیں، میرے اپنے فیصلے میرے سے کرواتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں، جو بھی یہ دعوت لے کر آیا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس کے بعد واپس پلٹے، وحی رک گئے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں دو وحیوں کو ملا دیا جاتا ہے کہ وحی ہوئی اور نبی علیہ السلام کامتے آئے، چادر لی، لیٹ گئے، تو پھر جبرائیل آئے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ یہ دو وحیوں کے درمیان 3 سال کا وقفہ ہے۔ 3 سال تک وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل لے کر ظاہر نہیں آئے۔ تو نبی علیہ السلام پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد 3 سال تک جو ہے وہ غار حرا پہ جاتے رہے، اور آپ کو بڑا شوق تھا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ملے۔ بعض روایات میں آتا ہے، صحیح بخاری میں بلکہ، کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات جو ہے آپ کی یاد میں، آپ کی جو ہے شدت ملاقات، فرط محبت میں اس قدر نبی علیہ السلام دل برداشتہ ہو جاتے کہ آپ کا دل چاہتا کہ میں پہاڑی سے چھلانگ لگا کے کود جاؤں کہ جبرائیل نہیں مجھے ملے۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام سامنے آتے اور فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، وقت ہے۔ تو یہ جو 3 سال کا دورانیہ ہے، اس میں پہلے 6 مہینے نبی علیہ السلام کے پاس وحی جو ہے وہ خواب کے ذریعے آتی رہی، اور ایسے تھا کہ ماجی عائشہ فرماتی اول ما بودیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کی ابتدا کی گئی وہ الرؤیا صالحہ، نیک خواب تھے۔ تو نبی علیہ السلام خواب کے اندر دیکھتے، اور وہ روز روشن کی طرح صبح وہ اسی طرح وہ واقعہ تھا، رات خواب میں آپ کو نظر آتا کہ صبح یہ معاملہ ہونے والا ہے، ایسے ہونے والا ہے، تو نبی علیہ السلام اسی طرح کا۔ اگلے 2.5 سال نبی علیہ السلام کے کان میں جو ہے کسی چیز کے کھٹکنے کی، جیسے گھنٹی جسے ٹلی کہتے ہیں، گھنٹی کے کھٹکنے بجنے کی طرح آواز، بعض روایات میں بعض اوقات جیسے پتھر کے اوپر زنجیر رکھ کے کھینچی جائے اس طرح کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، اور آپ فرماتے یہ بڑی مشکل وحی تھی کہ بڑی توجہ لگا کے نبی علیہ السلام کیا ہے، شور جیسے جو ہے کسی چیز کے کھٹکنے کی آواز ہوتی، لیکن آپ بڑی ہی کوشش کرتے کہ میں اس بات کو سمجھوں۔ نبی علیہ السلام کو اس کے الفاظ اس وقت تو سمجھ نہ آتے، لیکن جیسے ہی یہ کیفیت ختم ہوتی تو نبی علیہ السلام کے سامنے دل و دماغ کے اندر وہ الفاظ جو مقصود تھے اللہ تعالیٰ کو، وہ آپ کے ذہن میں یاد ہوتا۔ تو یہ پہلے 3 سال وحی کا سسٹم ہے۔ 6 مہینے جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کو خواب کے ذریعے وحی ہوئی، اگلے 2.5 سال نبی علیہ السلام کو پتھر یا گھنٹی کے بجنے کی طرح جو ہے کھٹکنے کی طرح آواز سنائی دی جاتی، اور نبی علیہ السلام اس کو خوب کان لگا کے سنتے۔ جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو پھر نبی علیہ السلام جو ہے وہ الفاظ اپنی زبان پہ جاری کر دیتے کہ یہ وحی جو ہے مجھے آئی، اللہ تعالیٰ دل و دماغ میں اس کو محفوظ کر دیتے۔ تو اس 3 سال کے دورانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے اپنے ساتھیوں میں خفیہ جو ہے تبلیغ کرتے رہے۔ اس تبلیغ کے ضمن میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے غلام سیدہ خدیجہ کے جو غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ نبی علیہ السلام کے دوست تھے تو انہوں نے بڑی محنت کی۔ ان کی محنت بعد پھر کئی ایک صحابہ اکرام نے اسلام قبول کیا، جن کی ایک کافی لمبی لسٹ موجود ہے، جن میں حضرت عثمان، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر نبی علیہ السلام نے رفتہ رفتہ لوگوں کو اللہ کا تعارف جو اس وحی میں آتا اس کو بیان کرتے۔ 3 سال کا وقت جو ہے اسی طرح گزرا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 3 سال کا وقت گزر گیا تو آپ غار حرا سے پھر اسی طرح واپس آ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ آواز آئی یا محمد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نظر تو امامی و خلفی یمینی و یساری، میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے ایسے آسمان کی طرف جب دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے فرشتہ جو ہے کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے 600 پر ہیں اور ایک پر نے زمین و آسمان کو مکمل جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ اصلی حالت میں جبرائیل علیہ السلام کو اس وقت نبی علیہ السلام نے بس یہ دیکھا تھا تو نبی علیہ السلام فرماتے میں زمین پر گر گیا، حالت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے وہ گھر کے اندر واپس پھر پلٹے۔ پھر آپ نے فرمایا دسیرونی دسیرونی، مجھے میری چادر اوڑھ دو، میری چادر دے دو۔ چادر لی، ابھی آپ لیٹے ہی تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آ گئے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چادر لپیٹ کے اٹھنے والے کھڑا ہو جا، لوگوں کو ڈرا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی پھر پے در پہ آنے لگی۔ اس خفیہ عبادت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کئی ایک لوگ ایمان لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد جو ہے یہ سورۃ مدثر کی آیات آنے کے بعد اپنے اہل خانہ کو جمع کیا۔ اس جگہ ابو لہب نے آپ کو بات نہیں کرنے دی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان لوگوں کو دوبارہ دوسرے دن جمع کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میرا ساتھ دیتے ہو یا نہیں دیتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے اسلام لا چکے تھے وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں آپ کا ساتھ ہر لمحے دوں گا۔ تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائے۔ نبی علیہ السلام کوہ صفا پہاڑی جسے کہتے ہیں اس پر کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک ایک قبیلے کو بلایا، فلاں قبیلہ آ جائے، فلاں قبیلہ، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ جنگ کے لیے ایسے لوگوں کو بلایا جاتا تھا، تو یہ وہی سمجھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے کیسا پایا ہے؟ سب کہنے لگے ما جربناک الا صدقا، سچائی پایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی کہوں پیچھے سے جو ہے وہ لشکر آنے لگا ہے، تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ہم مان لیں گے، حالانکہ مہینہ پہلے رہتی ہوتی تھی کون کس طرف حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو یعنی ہم اپنی حقیقت کو، اپنے جاسوسوں کی تربیت کو چھوڑ دیں گے، آپ کی بات کو مانیں گے۔ وہ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے جو ہے تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پیغام دیا تو ابو لہب جو ہے وہ کھڑا ہوا، آپ کا چچا تھا، کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا اجمعتنا، اس کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ کو غصہ آیا، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ آیات نازل کی اور اس کے لیے تباہ و بربادی کا سامان، اس کا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام جو ہے دعوت کا اعلان کیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل سبق جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اکثر ایسے ہی لگتا ہے جو کچھ ہم سن رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ سب کچھ کر چکے ہیں یا ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں اب سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟
اگر تو وسواس ہو، ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات بندے کو ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے پہلے کر لیا ہے، ایک تو نسیان ہے، ایک ہے وسواس، دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ اگر وسواس ہو تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین ویحضرون، کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھے کہ بندے کو سمجھ آتی ہے ایسے ہو رہا ہے، یہاں خیالات آتے ہیں ایسے ہوگا اور ایسے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ شیطان کا ایک داؤ ہوتا ہے۔ کاہن، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان آ کر کاہن پہ ڈالتے ہیں، اور جنوں اور انسانوں میں جو شیطان ہوتے ہیں لوگوں کے کانوں میں آ کے ٹونگتے ہیں ایسے کام ہوگا ایسے کام ہوگا، پھر انسان ایک وقت آتا ہے کہ نعوذ باللہ اپنا بڑا پن ظاہر کرتے کرتے نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اس لیے ایسے عمل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ورقہ بن نوفل کون تھا؟ عیسائی تھا، ٹھیک ہے، اور زیادہ راجع قول کے مطابق اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ خدیجہ نے خواب بیان کیا تھا کہ میں نے ورقہ کو دیکھا ہے، اس پر سفید لباس ہے، فرمایا کہ اگر اس کا اسلام قبول نہ ہوتا تو وہ کسی اور لباس میں ہوتا۔ تو یہ عیسائی تھا لیکن نبی علیہ السلام پر ایمان لے آیا راجع قول کی۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔